لیجیے پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4885 نمبر کتاب الامارہ چیپٹر کے اندر یہی آیت سورہ آل عمران کی 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں ہر طرف سیر کرتی پھرتی ہیں اور جنت کی نعمتوں کو انجوائے کرتی ہیں، اور پھر عرش کے نیچے قندیلوں پر آ کر وہ بیٹھ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرماتا ہے کہ کوئی خواہش ہو تو اس کا اظہار کرو۔ تو وہ روحیں کہتی ہیں یا اللہ تو نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے، ہم کس خواہش کا اظہار کریں؟ جب اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے تو وہ ایک ہی خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں۔ اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ اس کو وہاں پر بھی فیل کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں فرمائے گا، کیونکہ ایک ہی دفعہ یہاں دنیا سے ایگزٹ ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد صرف شہید ہی تمنا کرے گا اس دنیا میں آنے کی، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرا۔ لہذا ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا۔ اور قتال از دا سمم بونم آف اسلام، اسلام کا ہائیسٹ گڈ جو ایمینول کانٹ کی فلسفی میں اس کو سمم بونم کہتے ہیں، وہ قتال ہے۔ ایک شخص اپنی جان لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، یا اللہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز یہ تھی، میں تیرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1351 نمبر حدیث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر بڑی کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، ظاہر مسلمانوں کو لاس پہنچا تھا۔ اسی دوران میرے والد بھی عبداللہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، تو جلدی میں ان کو ایک اور صحابی کے ساتھ مشترکہ قبر میں دفنا دیا گیا۔ کہتے ہیں لیکن میرے دل میں قلق تھا کہ میرے باپ کو اجتماعی قبر میں کیوں دفنایا گیا، تو میں نے یہ خواہش اپنے دل میں رکھی تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں اپنے باپ کی قبر کو شفٹ کروں گا۔ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1351، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد اپنے باپ کو قبر سے نکالا، ان کا پورے کا پورا جسم اسی حالت میں تھا جس حالت میں ان کو دفنایا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیو یہ کوئی سائبیریا کا برفانی علاقہ نہیں ہے جہاں پر 6000 سال تک بھی لاش خراب نہیں ہوگی، ریگستانی علاقہ ہے۔ 6 مہینے تک لاش کا سلامت رہنا یہ اسپیشل پروٹوکول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہداء کے لیے، اسپیشل پروٹوکول۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1390 نمبر حدیث ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 76 سال کے بعد 87 ہجری کے اندر حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اس کی کنسٹرکشن کے دوران ایک پاؤں نکل آیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین بڑے سخت پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک قبر سے باہر نکل آیا ہے، پنڈلی سمیت پورا پاؤں مبارک، 76 سال بعد۔ تو پھر انہوں نے سیدہ عائشہ کے بھانجے عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 94 ہجری، جو عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی ہیں اور سیدہ عائشہ کے محرم تھے، ان کے بھانجے تھے، وہ فریکوینٹلی حجرہ عائشہ میں آتے تھے، ان کو پتا تھا کہ قبروں کی لوکیشن کیا ہے۔ ان کو بلایا گیا تو انہوں نے جب وہ پاؤں دیکھا اور قبروں کی لوکیشن دیکھی تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نہیں بلکہ سیدنا عمر کا پاؤں مبارک ہے۔ اللہ، اور پھر ان کو دوبارہ اس طرح دفنا دیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 63 سال کے بعد ان کا پاؤں مبارک جتنا ظاہر ہوا تھا وہ بالکل صحیح حالت میں تھا۔ یہ صحیح بخاری میں ایک افسانے